جو ہم نے اسلام آباد میں نتیجہ دیکھا اس نے ہمارے بیانیہ کو تقویت دی. ہمارا بیانیہ پہلے دن سے یہی تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ اس سینٹ الیکشن میں ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے منڈی لگے گی, خرید و فروخت ہوگی اور ضمیروں کے سوداگر ضمیروں کی خریداری کریں گے جمہوریت کا نام لے کر. آج آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں ہمارے جو 2 سیٹیں تھیں, ایک سیٹ پر ہماری جو خاتون ممبر ہیں وہ بڑی واضح اکثریت سے یعنی کہ 174 ووٹ لے کر کامیاب ہوتی ہیں, کیونکہ وہاں انہیں خرید و فروخت پہ دلچسپی نہ تھی. لیکن جو یوسف رضا گنانی کی سیٹ تھی اس سیٹ پر ان کو پہلے دن سے یہ اشارے ہمیں آ رہے تھے کہ انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑا کیا جا رہا ہے, اور اس دلاسے پر کہ آپ نا امید نہ ہوں, آپ کو جتایا جائے گا اور آپ کی جیت میں ہر حربہ استعمال ہوگا. اور آج قوم نے دیکھا کہ وہ حربہ استعمال ہوا, اور جو عمران خان کا بیانیہ تھا آج اس پر ایک مہر ثبت کر دی گئی. اور یہ بیانیہ آج کا نہیں ہے, یہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا. اور پچھلے سینٹ کے الیکشن میں جب خیبر پختونخوا میں ضمیروں کو خریدا گیا یا کوشش کی گئی تو ہم نے فل فار ایکشن لیا, ڈسپلنری ایکشن لیا, اور 20 کے لگ بھگ ممبران صوبائی اسمبلی کو پارٹی سے رخصت کیا. اسی بیانیے کو بنیاد بناتے ہوئے اور جو آج جمہوریت کے علمبردار ٹھہرے ان کی چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دعوت دی کہ آئیے ایک اوپن بیلٹ کی طرف جاتے ہیں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے خرید و فروخت کی لعنت سے ہمیں چھٹکارا مل جائے. آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا اور ان کے کرنے میں تضاد واضح ہو گیا. ہم نے آئینی ترمیم کی کوشش کی اور ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم اسمبلی میں لے کر گئے. آپ نے جو وہاں کی جماعتیں ہیں, 2 بڑی جماعتیں, ان کا رویہ آپ نے دیکھا کہ نہ انہوں نے ڈیبیٹ کو ہونے دیا اور نہ ہی اپنے وعدے کے مطابق وہ اوپن بیلٹ کے خواہش مند ہیں, انہوں نے اس لیجسلیشن پر ووٹنگ ہونے دی یا اس کا حصہ بنے. اب ہم کو دور کرنے کے لیے کہ آئین اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے, ہم سپریم کورٹ گئے اور ایک ریفرنس فائل کیا رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کی تشریح کا حق پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس ہے. پاکستان کے سپریم کورٹ نے موقف ہمارا سننے کے بعد اپنا فیصلہ دیا اور ہم نے اس فیصلے کو کھلے دل سے قبول کیا, اس کا احترام کیا. لیکن سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آئین کے عین مطابق ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے آگاہ کیا کہ شفاف الیکشن کروانا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. اور مجھے آج بصد احترام یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس شفافیت کو انشور کرنے میں ناکام دکھائی دیا. اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے خدشات تھے
وہ ایک ویڈیو جو سامنے آئی اور جو آڈیو سامنے آئی اس کے بارے میں الیکشن سے ایک رات پہلے فواد چودھری صاحب نے الیکشن کمیشن کے دروازے پر دستک دینے کی کوشش کی اور ان سے رجوع کرنے کی کوشش کی، لیکن حیران ہوئے کہ وہاں ایک سناٹا تھا۔ اگلے دن انتخابات ہونے ہیں، الیکشن کمیشن کو ایک اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اور انہیں نے اپنا موقف جو ہے اس کا اظہار میڈیا کے سامنے کر دیا۔ اب ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ شفاف انتخابات کو انشور کریں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ جس معیار پہ ان کو اترنا چاہیے تھا، آج ہمیں اس معیار پہ وہ اترے دکھائی نہیں دیے۔ علی حیدر گیلانی، ان کا چہرہ، ان کی آواز اور ان کی حرکتیں قوم کے سامنے ہیں، قوم کے سامنے ہیں، اور جس قسم کی سیاست پیپلز پارٹی نے کی ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے تھی، اور ہم نے کہا کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، اور یہ بھی کہا کہ آپ ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے ایک شفاف انتخابات کو انشور کریں۔ جواب آیا کہ ہاں کریں گے، لیکن اگلے انتخابات سے، اس انتخاب میں وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ دیکھیں تو کوئی لاکھوں بیلٹ پیپرز کا بندوبست نہیں کرنا تھا، چند 100 بیلٹ پیپر درکار تھے، اور یہ عین ممکن تھا، لیکن ان سے نہ ہو سکا۔ آج قوم کے سامنے ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی جو عمران خان نے شروع کی تھی، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ عمران خان نے سیاسی کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے حد الوسع کوشش کی۔ ہر میدان پر انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک احتساب کے عمل کو، خودداری کو، اور ایک ہائی مورل گراؤنڈ لینے کی کوشش کی، اور کرتے رہیں گے۔ اس لڑائی میں قوم دیکھ رہی ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں اس ووٹر کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں جس نے عمران خان کا یا اس کے نظریے کا ساتھ دیا اور جس نے بلے پہ مہر لگائی، یہ لڑائی جاری ہے اور یہ لڑائی جاری رہے گی انشاءاللہ۔ یہ حق اور باطل کی لڑائی جو ہے، یہ ہم لڑتے رہیں گے۔ وقتی طور پر یزیدی قوتوں کو تو ایک کامیابیاں دکھائی دے سکتی ہیں، لیکن آخر کار فتح حق اور سچ کی ہوگی، اور ضمیر کے سوداگروں کو ناکامی ہوگی۔ میری نظر میں آج کا دن پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک افسوس کا مقام ہے اور ایک افسوسناک دن ہے۔ وہ جو جمہوریت کے علمبردار تھے، آج انہوں نے جمہوری قدروں کو روندا ہے، جمہوری قدروں کو قتل کیا ہے، ان کی نفی کی ہے اور کھلے عام کی ہے، اور قوم کے سامنے ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے ایک متفق کا فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان انشاءاللہ اس ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور واضح ہو جائے کون کہاں کھڑا ہے۔ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ایک طرف دکھائی دیں گے، اور جو ان کے ساتھ نہیں کھڑے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں نون
یا پیپلز پارٹی کا یا ان کے حلیفوں کا نظریہ پسند آ گیا تو پھر انہیں یہ پورا حق پہنچتا ہے کہ برملا ان کی صفوں میں وہ شامل ہو جائیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہم انشاءاللہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے نظریے پر قائم ہیں. تحریک انصاف کا کارکن جو میری آواز پورے پاکستان میں سن رہا ہے، اسے اعتماد ہونا چاہیے کہ اس لڑائی میں ہم ان کا مقابلہ کریں گے. یہ یکجا ہو گئے، ان میں کوئی نظریاتی مطابقت نہیں ہے. یہ مقاصد کی سیاست کرتے ہیں، یہ بچاؤ کی سیاست کرتے ہیں، یہ فرار کی سیاست کرتے ہیں، اور اس سیاست کو وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم اس سیاست کو انشاءاللہ دفن کر کے دم لیں گے. شکریہ. شاہ صاحب، میرا سوال آپ سے ہے کہ ایک طرف ظاہر ہے وہ لوگ جنہوں نے ووٹ خریدے یا بیچے، لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ آپ کے ارکان نے کھل کر اظہار ناراضگی بھی کیا، پھر وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم کو ملاقاتیں بھی کرنا پڑی. عمومی طور پر تاثر یہ ہے کہ آپ کی حکومت میں جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو اتنی زیادہ لفٹ نہیں کرائی جاتی، اور ان کے جو کام ہے، ظاہر آپ کو پتہ ہے ہمارے سیاسی نظام میں ایم این ایز ایم پی ایز کے کام ہوتے ہیں، اور وہ ایک عام تاثر ہے کہ اس آپ کی حکومت میں وہ جو وزراء ہیں، جو سرکاری افسران ہیں، وہ بات نہیں سنتے. تو آپ کا سوال سمجھ گیا. آپ کے ارکان جو ناراض تھے، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جو کھلے اظہار کا موقع دیتی ہے. وزیر اعظم میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ ممبران کی ہمہ قسم کی باتیں سنتے ہیں اور انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور جو ان کی جائز بات ہے وہ تسلیم بھی کرتے ہیں. اور جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کور انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے وہاں وہ ڈٹ بھی جاتے ہیں. تو لوگوں نے بات کی، انہوں نے لوگوں کو حوصلہ بھی دیا، لوگوں کو بتایا بھی صحیح، لوگوں کو سمجھایا بھی صحیح، اور لوگوں نے ان کی بات کی تائید کی، اور لوگوں نے منون ان کا فیصلہ کیا. اب دیکھیے یہ ایک جمہوری عمل ہے اور اس عمل میں سے آپ گزرتے ہیں، تو یہ کہہ دینا کہ جی وہ ناراض تھے، دیکھیے تو ناراض اگر تھے تو پھر کھل کے چلے جاتے. جیسے دو ممبران نے سندھ میں کہا کہ ہم ناراض ہیں تو انہوں نے کہا ہم ووٹ کریں گے، انہوں نے اظہار کر دیا. ہمیں اس کا افسوس ہوا، لیکن یہ ان کا حق ہے اور ہم نے اس حق کو تسلیم کیا. اگر ان میں پھر اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی کہ وہ کھڑے ہوتے اور کہتے کہ ہاں میں گیلانی کو یا نوٹ کو ووٹ دے رہا ہوں. اجاز صاحب جی سے شاہ صاحب، ایک تو نظام کے سوال کو آگے بڑھاؤں گا کہ پچھلے کچھ دنوں میں مجھے 32-33 سال ہو گئے ہیں ووٹنگ کرتے. پہلی مرتبہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ پولیٹیکل انمیچورٹی فرام دی گورنمنٹ سائڈ دکھائی دی. سپریم کورٹ کے فیصلے کو جس طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا، عملی طور پر وہ اس کے اگینسٹ ثابت ہوا. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو اپنی صفوں میں اپنی حکمت عملی کا، اور کیا یہ نہیں سمجھتے کہ پرائم منسٹر کو ان تمام حوالوں سے غلط بریف کیا گیا؟ سر دیکھیں، ایک ہے کامنٹ، اس کامنٹ کا احترام ہم کرتے ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن سوال کیا ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا، انہوں نے آئین کی تشریح فرمائی اور کہا کہ ان کی رائے میں، جس کا ہم نے احترام کیا، یہ ایک آئینی عمل ہے اور سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے، اور ہم نے تسلیم کیا. ٹھیک، لیکن انہوں نے بات ادھوری نہ کیجیے نا، بات مکمل کیجیے. اور بات یہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ شفافیت، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، ان کی آئینی ذمہ داری ہے. اور یہ بھی کہا کہ ایبسولوٹ سیکریسی کا کوئی کانسیپٹ ان کی نظر میں نہیں ہے. تو اگر آپ اس پوری چیز کو سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داری شاید پوری طرح نہیں نبھا سکے. اس میں یہ ایڈ کر رہا ہوں کہ ہم گئے الیکشن کمیشن، ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے اور الیکشن کمیشن کے نمائندگان سے ملاقات ہوئی. ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ جو ایک حکم ہے کہ شفافیت کی جائے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بیلٹ ہے اس کے اندر کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ جس سے کل کو اگر کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے کسی کو تو وہ اس کے بارے میں تحقیق کر سکے.
اب آپ نے آج یہ دیکھا کہ اگر شکایت پیدا ہے کہ اور نظر آ رہا ہے 174 ووٹ ملتے ہیں ہماری خاتون کی جو کینڈیڈیٹ ہیں وزیر کی فوزیہ صاحبہ، اور 164 ووٹ ملتے ہیں وزیر اعظم کے یہ جو اس میں سلسلے میں جو حفیظ شیخ صاحب کا الیکشن ہے. تو اس سے نظر آ گیا کہ الیکشن کمیشن نے جو شفافیت تھی وہ اس سے نظر نہیں. میں آپ کی بات کو دیکھیے، اگر لوگ ناراض تھے تو ناراضگی نچلے اپنا خاتون کے ووٹ پر اس کا نظر کیوں نہیں آئی؟ میں ناراض ہوں تو میں ایک ووٹ دیتا ہوں تو دوسرا کیوں نہیں دیتا؟ تو یہ میری ناراضگی کیسی ہے؟ ناراضگی ہے تو پھر مکمل ہونی چاہیے نا. ناراضگی نہیں ہے بھائی جان، یہ ہے یہ ایک ووٹ کے لیے پیسہ ملا تھا اور دوسرے ووٹ کے لیے نہیں ملا تھا. سیدھی سی بات. کہ آپ کے پاس 180 ووٹ تھے، 174 پڑے فوزیہ صاحبہ کو، 164 پڑے وہ، تو ووٹ تو وہاں سے بھی شرنک ہوئے 174. اور نمبر 2 سر ریجیکٹ بھی تو ہے نا بھائی جان. نمبر 2 یہ کہیے کہ آپ نے کہا کہ بالکل جمہوری رویہ یہ ہے کہ وزیر اعظم دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیں گے عوام سے. کو بتا سکتے ہیں کب تک اس پروسیس میں آپ جائیں گے؟ دیکھیے یہ تو ایک میں اس کا جواب دے دوں. ایک منٹ بعد 3 سال پہلے کہ الیکشن ہو اور کے پی میں آپ کے 20 ارکان کی معاملہ ہو. آج بھی آپ دیکھا جائے جو رات ویڈیو آئی ہے اور سندھ کا بھی معاملہ دیکھا جائے، آپ لوگ تو نون سے شین نکال رہے تھے، یہ کیا نکل رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، نون سے پیسہ نکلا ہے. اب دیکھیے میں آپ کا سوال میں کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو اعتماد، آپ کا سوال دیکھیے وہ تو ایک پروسیجر ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے. ہم نے اپنی ذمہ داری کا اور جو ایک مورلی کریکٹ پوزیشن ہے وہ لے لی ہے. وزیر اعظم نے بالکل کہا ہے کہ میں وزیر اعظم تب ہوں جب مجھے ایوان کا اعتماد حاصل ہے. یہ بڑی واضح سی بات ہے، اور اس کے لیے میں اس ایوان کو ایک مرتبہ پھر موقع دیتا ہوں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے. ٹھیک، اب وہ ہم دیکھ لیں گے کیا پروسیجر ہے، جو آئینی طریقہ ہے، جو ضابطہ ہے، اس ضابطے کو فالو کیا جائے گا. اور ٹائمنگ کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو گھنٹوں کا بھی نہیں انتظار کیا، انہوں نے تو آج ہی اس لیے اعلان کروایا ہے. ظفر ہاشمی صاحب دنیا سے. جی سر، آپ آج یہاں کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور آپ لوگوں کو دیکھ کے ترس آ رہا ہے. پہلے آپ لوگ بیشتر ضمنی الیکشن ہار گئے، پھر آج آپ کے گھر سے آپ کا مخالف آپ کے ووٹ چرا کے لے گیا اور آپ کے کمیشن پہ الزام نہیں لگا رہے نہ. سر یہ الزام تراشی الزام دیکھیے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے شفاف الیکشن کرانے کی، اس آئینی ذمہ داری کو پوری طرح نہیں نبھا سکے، اس لیے کہ ویڈیوز اور آڈیو جو ٹیپس ہیں وہ سامنے آ گئیں، جس سے ظاہر ہو گیا کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، بولی لگ رہی ہے، لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. بڑا واضح ہو گیا اور الیکشن سے پہلے ہو گیا. یہ سوال ان کا بھی تحریک انصاف کے ساتھ کیوں ہوتا ہے کہ ان کے لوگوں کو لوگ خرید کے لے جاتے ہیں؟ یہ بتائیے گا، سوال میرا مکمل نہیں ہوا تھا. یہ بتائیں، ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ اعتماد کا ووٹ لے گا، اس کے علاوہ جنہوں نے اپنا ووٹ بھیجا ہے ان کے حوالے سے پارٹی کیا کارروائی کرے گی؟ کیا ان کی شناخت کر دی گئی ہے؟ اسلام آباد میں ایک یہاں پہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آپ کی حکومت پہ سلیکٹرز کا کوئی الزام لگتا ہی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سلیکٹرز نے اب آپ پر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور آپ کو یہ چھوڑ دیا، وہ نیوٹرل ہو گئے اور آپ کو یہ کہا گیا کہ اب آپ اپنی لڑائی خود لڑیں. تو کیا یہی بات ہے کہ سلیکٹرز نے ہاتھ اٹھا لیا، اس کی وجہ سے تحریک انصاف اپنا الیکشن یہ جواب دیتے ہیں، میں اس کو وضاحت کر دوں گا. دونوں آپ کی چیزوں کو جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات جو آپ پوچھ رہے تھے نا کہ سوال کہ صرف تحریک انصاف کے کیوں بکتے ہیں، اس وقت پاکستان کی سیاست میرے بھائی 2 دھاروں کے اندر تقسیم ہو چکی ہے. ایک طرف کھڑے ہوئے عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس قوم کو ایک عظیم قوم بنانا ہے قائد اعظم کے نظریے کے مطابق، علامہ اقبال کے خواب کے مطابق. دوسری طرف وہ ہیں جنہوں نے پیسے سے سیاست کی، سیاست میں آ کے مزید پیسہ کمایا اور اس پیسے سے اب وہ اپنی سیاست کا دفاع کرتے ہیں. تو بھائی خریدنے والے صرف ایک ہی سائڈ پہ ہیں، تو اس سائڈ پہ ہم خریدنے کی کوشش کرتے نہیں ہیں. جہاں تک آپ کا دوسرا کیا پہلو تھا، ایک تو آپ ایکشن کیا لیں گے. سلیکٹرز والا بھی یہ جواب دے دیں کہ سلیکٹرز والا اگر آپ آج کا مجموعی الیکشن دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف نے مجموعی طور پر اور اس کے اتحادیوں نے جتنی سیٹیں بننی چاہیے تھی اتنی لی ہیں. اگر آپ پوری سیٹیں دیکھیں تو ہم نے پوری سیٹیں لی ہیں.
تو جہاں جس سیٹ پہ پیسہ لگا ہے وہ سیٹ پہ آپ کو پیسے کا اثر نظر آ گیا. باقی پارٹی ایکشن کا وائس چیئرمین صاحب آپ دیکھیں ہاں ہم بالکل دیکھیے واضح طور پر ہمارے سامنے آ گیا کہ ہمارے کسی ممبر نے یہ کیا ہے تو پہلے بھی ایکشن لیا تھا اور اب بھی لے سکتے ہیں. پلیز پلیز دیکھیں آرٹیکل 2 جو شوکت صاحب آگے سے کہہ رہے تھے نا, جو آپ نے کہا کہ آپ کو ترس ہم پہ آ رہا ہے, آپ کو ترس پاکستان کے لوگوں پہ آنا چاہیے, اس نظام پہ آنا چاہیے کہ کیا نظام ہے. آپ اربوں روپے کمائیں, اس کے بعد اربوں روپے الیکشن پہ لگائیں اور الیکشن جیت جائیں. یہ نظام ہے اس وقت پاکستان کا. اس کے بعد اقتدار میں آئیں, پھر پیسے کمائیں اور پھر آپ الیکشن جائیں. یہ نظام ہے جس کے خلاف جیسا اسد عمر صاحب نے کہا جد و جہد کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ نے کہا آپ ان کے خلاف کیا اقدامات کر رہے ہیں, یہی تو رونا ہے. آپ الیکشن کمیشن کو 3 دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ٹیکنالوجی کا یوز کریں, آئیڈینٹیفائی جو اس کو ٹریسیبل بیلٹ پیپرز ہونے چاہیے, پتہ چلے کس نے کہاں پہ ووٹ دیا. یہ تھوڑا یہ کہ کل آپ نے گیا بندے نے بیگ دیے اس کو جا کے ووٹ دے دی, ضمیر کا سودا. اور آپ جو ہے اتنے باضمیر لوگ ہیں کہ نیچلی جو خاتون کی سیٹ ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں, اوپر والی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ دوسری کو ووٹ دے رہے ہیں. آپ کی دیکھیے فواد کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو سامنے ایک اور مثال دیتا ہوں. پارٹی سٹرینتھ کے مطابق سیٹیں بنتی ہیں. اس اصول کو تسلیم کرتے ہوئے یہی پیپلز پارٹی اور یہی نون لیگ پنجاب میں اتفاق کر لیتی ہے کہ ہماری اتنی سیٹیں بنتی ہیں, آپ کی اتنی بنتی ہیں, تو آئیے ہم بیٹھ کر اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں. اور ہو گیا, آپ کے سامنے ہے. لیکن اسی منطق کو اور اسی اصول کو یہاں نہیں اپناتے. کیوں نہیں اپناتے؟ کیوں نہیں اپناتے؟ اس لیے نہیں اپناتے کہ ان کی نیت میں کھوٹ واضح تھی. انہوں نے یہ کاروبار کرنا تھا, وہ دھندے کے عادی ہیں اور وہ دھندا انہوں نے کرنا تھا. اس لیے وہ اصول جو پنجاب پہ لاگو ہو سکا وہ مرکز پہ لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور مرکز میں بھی خاتون کی سیٹ پر وہ خرید و فروخت کے لیے تیار نہیں تھے, اور پورا جو ان کا فوکس تھا وہ جو ایک حفیظ شیخ کی سیٹ ہے اس پہ تھا. جب یہ پہلی والی ویڈیو آئی تھی جس میں آپ نے لوگوں کو نکالا تھا, اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو خرید و فروخت کر رہے ہیں اور اس الیکشن میں بھی وہ کریں گے. آپ نے ان لوگوں کو اس وقت بھی ایکسپوز نہیں کیا وہ کون لوگ تھے, کون سا گھر تھا, کہاں تھا. دوسری بات یہ کہ کیا اس الیکشن کو آپ چیلنج کریں گے. تیسری بات یہ کہ پوزیشن کہتی ہے کہ ابھی آپ نے ویڈیو لیک جو آئی وہ ٹویسٹنگ آپریشن تھا اور کچھ واٹس ایپ میسیجز بھی آ گئے. واٹس ایپ میسیجز کون لکھتا ہے کہ ظاہر ہے کوئی ایجنسی ہوگی جنہوں نے آپ کو ایک دیا ہوگا, تو کیا آپ لوگوں نے ان کو بھی استعمال کیا؟ نہیں, سوال یہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹنگ آپریشن تھا. نہیں, وہ اپوزیشن کہہ رہی ہے. تو وہ اتنے بچے ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کس سے رابطہ کر رہے ہیں اور کیا ریٹ طے کر رہے ہیں, اور پھر وہ بحث و تمیز میں کہتے ہیں نہیں تھوڑا سا پیکج ہو جائے گا, سندھ میں آپ کے کام ہو جائیں گے, فلانی چیزیں ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا, تھوڑا سا اور بڑھا دیں, تھوڑا سا کم کر دیں. یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو یہ تو بڑی واضح سی بات ہے. کس کو جی؟ دیکھیے, ہم نے جو ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہیں اور ہم نے اس کا ایک پولیٹیکل مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہم اس کا سیاسی انداز میں مقابلہ کریں گے. پاکستان کی عوام سے بھی ہم مخاطب ہیں اور ان سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے. یہ پاکستان کی سیاست میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, انہوں نے مستقبل کی سیاست کا دھارا کس طرف اس کا رخ کرنا ہے, انہوں نے اس ماضی کی خرید و فروخت کی سیاست کو جاری رکھنا ہے. تو یہ ان کا فیصلہ ہے. اور کیا اس کو دفن کرنا ہے, تو پھر آج ان لوگوں, ان جماعتوں کو جن جماعتوں نے یہ خرید و فروخت کی ہے, ان جماعتوں کا وہ کڑا احتساب کریں, اور ان لوگوں کا جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہے ان کا احتساب کریں.
वजूहात भी पेश कर रहे हैं, लेकिन इसको कैसे पीएम ने देखा और आप लोग कैसे देखते हैं कि ये जो वोट की जो गलती हुई है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, गलती तो किसी इंसान से हो सकती है। एक होता है गलती, एक होता है बदनीयती। बदनीयती में और गलती में फ़र्क आपको करना है, वो तमीज़ करनी है। उनसे गलती हुई और उन्होंने आके बरमला उसका इजहार किया, छुपाया नहीं, इजहार किया और एक दरख्वास्त दी कि मुझे नया बैलेट पेपर इशू किया जाए ताकि मैं उसकी इस्लाह कर सकूं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी इस बात को तस्लीम नहीं किया। सर ये बताइएगा, जो सेनेट इलेक्शन सारा एक तरफ हफीज शेख और जो गिलानी साहब का मुकाबला था वो एक तरफ था। सर उन्होंने कोशिश की, उन्होंने पैसा लगाया, आपके बकौल आपने फरमाया कि धंधा हुआ, जो भी हुआ वो सीट ले गए। अब सर अगला टारगेट उनका चेयरमैन सेनेट का है। वो इस पर उन्होंने आज अनाउंसमेंट भी किया है कि गिलानी को वो चेयरमैन सेनेट की सीट पर लाएंगे। आप लोग सर यहाँ पर कोशिशें करते रहे, आपने इलेक्शन कमीशन भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहां पर पैसा फिर भी चला। अब देखिए, सेनेट के लिए आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि पैसा नहीं चलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है, ये मेरे दोस्त बैठे हैं, मैंने इनसे भी कहा और मैंने वज़ीर आज़म से भी कहा कि मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जानता हूँ, एक इलाके से हैं, मैं उनके मिजाज को भी जानता हूँ। उनको वाज़े मालूम है कि सूरत हाल क्या है और अगर वो उम्मीदवार बने हैं तो वो अददी अक्सरियत को सामने रखते हुए उम्मीदवार नहीं बने। उन्हें जो अंदिया दिया गया कि इस बुनियाद पर और डीप पॉकेट्स का जो उनको इल्म था उसको बुनियाद बनाते हुए उन्होंने अपने आप को पेश किया। आपके सामने है, आप रिकॉर्ड उठाइए, फुटेज उठाइए। मुल्तान में, मुमताज़ाबाद में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रिकॉर्ड की बात है और इसको कोई इलेक्शन से कोई महीना पहले की बात कर रहा हूं, जिसमें मैंने कहा कि मुझे ताज्जुब हो रहा है कि एक साबिक वजीर आज़म सेनेटर बनने की ख्वाहिश रख रहा है। क्यों? सोचने की बात है, इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है कि आप मुल्क के वजीर आज़म रहे हो और फिर आप सेनेट के मेंबर बन रहे हो। और फिर ये भी कहा, मुल्तान के मीडिया ने, आप पूछिए, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि जी वो सेनेट के भी उम्मीदवार हैं और जिस बलबोते पे हैं, और वो चेयरमैन सेनेट के भी उम्मीदवार हैं, और आज आप कह रहे हैं कि उन्हें ऐलान भी कर दिया। थैंक यू।